بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی حکمت۔ ایک ماں کو آخر کیوں اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک اجنبی کے حوالے کرنا پڑتا ہے؟ کیا یہ صرف مجبوری ہوتی ہے یا اپنے بچے کے بہتر مستقبل کی آخری امید، یا غربت جو کہ آپ کو انتہا کے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ یہ ایک بہت پرانی بات ہے۔ سمندر کے کنارے ایک بسیطا مٹی کے گھر میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک ننھا سا بیٹا تھا۔ بچے کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد اس کا شوہر وفات پا گیا۔ اب اس کی پوری دنیا بس وہی بچہ تھا۔ وہ روز اپنے بچے کو ساتھ لے کر سمندر کنارے جاتی، مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتی اور جو مل جاتا اسی سے گزارا کرتی۔ زندگی مشکل تھی، مگر ماں کی محبت ہر تکلیف سے بھری تھی۔ ایک سرد رات اس کا بچہ شدید بیمار ہو گیا۔ وہ اسے سینے سے لگائے پوری رات جاگتی رہی، دعا کرتی رہی، مگر بچے کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اگلے دن جب وہ سمندر کنارے بیٹھی تھی تو ایک بڑا جہاز وہاں آ لگا۔ اس میں تاجر آئے تھے۔ وہ چیزیں بیچ رہے تھے، لوگ خرید رہے تھے، مگر وہ ماں دور کھڑی بے بس اپنے بیمار بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے بچے کا علاج کرا سکتی۔ وہ شدید بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں ایک تاجر اس کے پاس آیا۔ اس نے بچے کی حالت دیکھی تو اسے ترس آ گیا۔ اس نے عورت سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تم کیوں اتنا رو رہی ہو؟ اس نے سب کچھ بتایا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس روٹی بھی کھانے کو 2 دن نہیں ہوتی۔ اب میرا بچہ بہت بیمار ہے اور میں بہت بے بس ہوں۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کسی بے اولاد جوڑے کو دے دوں تاکہ یہ اچھی طرح پل جائے، اس کی اچھی پرورش ہو جائے، یہ پڑھ لکھ جائے اور اچھی زندگی گزار لے۔ میرے پاس تو یہ مر جائے گا۔ تاجر نے اسے دیکھا، کس قدر وہ مجبور ماں تھی۔ کبھی ماں بھی اپنا بچہ دیتی ہے، اور وہ بیچاری کس حد تک جا چکی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم چاہو تو اپنا بچہ مجھے دے دو، میں اس کا علاج کراؤں گا، اسے اچھی طرح اچھی زندگی دوں گا۔ مجھے اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ اگر تم چاہو تو اپنا بچہ مجھے سونپ دو۔ یہ سن کر ماں کا دل ٹوٹ گیا، مگر جب اس نے اپنے بیمار بچے کو دیکھا تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ آخر کار اس نے آنسوؤں کے ساتھ اپنا بچہ اس تاجر کے حوالے کر دیا، صرف اس امید پر کہ اس کا بچہ زندہ رہ جائے گا، اچھی پرورش اس کی ہوگی، تعلیم و تربیت ہوگی،
اس کو اچھا کھانا ملے گا اور وہ ایک صحت مند انسان بنے گا۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ بچہ جس کا نام زہران تھا تاجر کے سائے میں بڑا ہوا۔ اس تاجر نے اسے بڑی محبت سے پالا، اپنا بیٹا بنایا۔ وہ ایک سمجھدار اور کامیاب انسان بن گیا۔ اسے تجارت کا بہت علم تھا، مگر اسے اپنی اصل کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ دوسری طرف اس کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ روز سمندر کنارے جا کر بیٹھتی اور اپنے بیٹے کا انتظار کرتی۔ ایک دن زہران ایک سفر کے دوران ایک ایسے گاؤں پہنچا جہاں لوگ بہت زیادہ غریب تھے۔ اس نے ان کی مدد شروع کر دی اور ہر ماہ وہاں آنے لگا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو ہر بار دور سے اسے دیکھتی رہتی تھی مگر کچھ کہتی نہ تھی۔ جب اس کے بارے میں معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، جسے اس نے برسوں پہلے ایک تاجر کے حوالے کیا تھا۔ یہ سن کر زہران اور اس کے چچا حیران رہ گئے۔ جب مزید نشانیاں ملیں تو حقیقت سامنے آ گئی۔ وہ بوڑھی عورت کوئی اور نہیں بلکہ زہران کی اپنی ماں تھی۔ زہران فوراً اس کے پاس گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ماں، میں آپ کا وہی بیٹا ہوں جسے برسوں پہلے آپ نے ایک تاجر کو دے دیا تھا۔ یہ سنتے ہی ماں زار قطار رونے لگی۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ برسوں کا انتظار ختم ہو گیا۔ زہران اپنی ماں کو اپنے ساتھ شہر لے گیا، اسے ایک آرام دہ زندگی دی، اس کی خدمت کی، اس کا خیال رکھا۔ آخر ماں کو وہ سکون مل گیا جس کی وہ برسوں سے منتظر تھے۔ زندگی میں آنے والے طوفان ہمیشہ تباہی نہیں لاتے، کبھی کبھی وہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔